ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ زینبیہ چینل کا خصوصی پروگرام میزبانی خدا لے کر۔ میزبانی خدا پروگرام روزانہ زینبیہ چینل پر شام کو 5 بجے سے 6 بجے تک براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ افراد جو ماہ مبارک رمضان میں روزے تو رکھتے ہیں، البتہ کہیں نہ کہیں ان کو روزوں کے متعلق سوالات بہت سارے ذہن میں ایسے آتے ہیں جو پریشان کرتے رہتے ہیں، جس کا جواب انہیں نہیں مل پاتا، اور ظاہر ہے کہ سب کتابوں کے ذریعے مسائل کو درک بھی نہیں کر سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہوئی کہ یہ روزہ دار نہ علماء کے پاس جا سکتے نہ مل سکتے، تو ان کو سوالات کے جوابات کیسے ملیں۔ چنانچہ ہم نے زینبیہ چینل کے ذریعے یہ پروگرام شروع کیا۔ اس پر آپ براہ راست کال کر سکتے ہیں، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس ایک کال آ رہی ہے۔ مولانا آپ کی اجازت ہو تو بسم اللہ شروع۔ ہلو ہلو جی، کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے تو میں آج کے عالم دین حجت اسلام المسلمین علی جناب مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب قبلہ کا زینبیہ اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آج 5ویں ماہ مبارک رمضان ہے، اور ہمارے پروگرام میں روزانہ ابتدا یومیہ دعا سے ہوتی ہے۔ لہذا آج 5ویں ماہ مبارک کی دعا مولانا آپ کی خدمت میں پڑھیں گے۔ دعا کے بعد اس کی وضاحت کریں گے، اور پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اسے سماعت کرنے کے بعد پھر آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ جب تک مولانا دعا پڑھ رہے ہیں اور اس کی تشریح کر رہے ہیں، آپ اسے ضرور سماعت کریں۔ حضور آج 5ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین واجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین۔ پہلا جملہ ہی اس دعا میں یہی آیا ہے کہ خدایا مجھے ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں، اس دن میں استغفار کرنے والوں میں قرار دے۔ مستغفرین، استغفار کرنے والوں میں قرار دے۔ یقیناً استغفار کی کچھ شرطیں ہیں، اور اگر بغیر شرط کے استغفار کیا جائے تو اس کا اثر نہیں ہے۔ استغفار یعنی اللہ سے بخشش کو طلب کرنا، مغفرت کو طلب کرنا، تو اس کی شرطوں کو ادا کرنا ہوگا، بغیر شرط کے نہیں ہو سکتا۔ انسان کسی کا مال غصب کیے ہو، پڑوسی کا مال، بھائی کا مال کھائے بیٹھا ہو، اور اس کے بعد پھر خدا کی بارگاہ میں آ کے استغفار کرے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ استغفار کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان سے جو گناہ ہوا ہے اس گناہ کی بھرپائی کرے۔ اگر کسی کا مال ہے تو اس کے مال کو ادا کرے۔ اس طریقے سے استغفار حقیقت میں قبول ہوگا۔ اگر انسان نے مال حرام سے اپنے جسم کو بڑھایا ہے، حرام رزق، حرام مال سے کھانا، حرام کا کسی کا لوٹ کے چرا کے جیسے بھی کھایا ہے، تو حقیقی توبہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھ کر، کھانوں میں کمی کر کے، اپنے حرام گوشت کو جو اس نے اگایا تھا اس کو گلائے۔ جب اپنے آپ کو یہ اپنے پانی بنا کے اس کو بہائے گا اور پھر خدا کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے گا تو یہ توبہ قبول ہے۔ استغفار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان صرف زبان سے آ کے یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ کہے، اس کو استغفار نہیں کہتے۔ داڑھی مڑی ہوئی ہے اور کلے پہ توبہ، بقول علامہ جوادی مرحوم کے کہ جو لوگ کلہ صاف کر کے آ کے تماچا مارتے ہیں، وہ اپنی قسمت پہ تماچا مارتے ہیں، چاٹے مارتے ہیں، وہ توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، کہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور استغفار۔ لہذا بہت زیادہ تاکید جو کی گئی ہے اس میں استغفار کی۔ یقیناً خداوند عالم نے اگر ہم کو یہ توفیق دیا ہے کہ ہم دعا کریں کہ خدایا ہمیں
استغفار کرنے والے بندوں میں قرار دے، تو یہ جان لے کہ زبانی استغفار کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ کہا گیا ہے ہم سے نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ استغفار کریں، یقیناً تاثیر ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اگر استغفار کی تاثیر کو دیکھنا ہے تو جو روایت میں بیان کیا گیا ہے اس کو دیکھیں کہ استغفار کی 4 خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر انسان استغفار زیادہ سے زیادہ کرتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے من اکثر الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا، جو جتنا زیادہ استغفار کرے گا پہلا اثر اس کا یہ ہے کہ غم و غصے سے اس کو رہائی ملے گی۔ پریشان ہے، غم ہے، غصہ ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا کرے، تو استغفار کرو۔ استغفار کرے گا انسان تو اسے اس سے نجات ملے گی۔ یقیناً روایتوں میں اگر کہا گیا ہے استغفار کرنے کے لیے تو اسی بنیاد پر ہے۔ اور دیکھ لیں آپ، اگر مشکلات میں اپنے آپ میں غصے میں پڑے ہوئے ہیں تو اس سے نجات کے لیے استغفار کریں، خدا کی بارگاہ میں تجربہ کریں، دیکھیے نجات ملتی ہے یا نہیں۔ دوسرا جملہ من اکثر الاستغفار جعل اللہ من کل خوف امنا، جتنا زیادہ استغفار کرے گا خداوند عالم اس کو ہر خوف سے، ہر ڈر سے اسے امنیت، سکون دے گا، نجات مل جائے گی اسے۔ انسان ڈرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا ہوگا، نہیں، بڑے بڑے راستوں کو طے کرنا چاہتا ہے، ڈرتا ہے، خداوند عالم مدد کرنے والا ہے اور کوئی بھی خوف و ڈر نہیں آنے والا ہے۔ اور واقعاً یہی ہے، علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ بڑے ہی اعتماد اور اطمینان کے ساتھ دشمنوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ امام خمینی کا مشہور جملہ ہے کہ امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دنیا اس کو سپر پاور کہتی ہے، کہ یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ خدا پر جو بھروسہ ہے، استغفار کی جو طاقت ملی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز من اکثر الاستغفار، جس نے زیادہ استغفار کیا جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نجات عطا کرے گا، راستہ دے گا خداوند عالم۔ یہ استغفار کے ذریعے اسے نجات ملے گا۔ اگر زندگی انسان کی کسی بند راستے پہ پہنچ گئی ہے جہاں سے نکلنے کا ٹھکانہ نہیں ہو رہا ہے تو استغفار کریں۔ یقیناً استغفار کے ذریعے شادی نہیں ہو رہی ہے، استغفار کرو، بچہ نہیں ہو رہا ہے، استغفار کرو، رزق نہیں مل رہا ہے، استغفار کرو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا کائنات کی خدمت میں ایک شخص، کچھ لوگ الگ الگ آئے، مولا بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے آ کے کہا مجھے اولاد چاہیے، مولا نے کہا استغفار کرو۔ ایک نے آ کے کہا مجھے رزق چاہیے، پریشان ہوں، مولا نے کہا استغفار کرو۔ ایک نے شادی کے لیے کہا، جتنی مشکلیں، ایک نے کہا مجھے خدا کا قرب چاہیے کہ میں خدا سے قریب ہو سکوں، اس کی معرفت کا استغفار کرو۔ لوگوں کو تعجب بھی ہوا، مولا نے قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر یہ دلیل دیا کہ استغفار ایک ایسی نعمت ہے کہ جس سے ہر نعمت انسان کو مل سکتی ہے۔ تو استغفار کرنے سے انسان کی ساری مشکلات سے، جہاں پر بھی انسان پھنس جائے، استغفار کرے، نجات ملتی ہے۔ اور چوتھی چیز من اکثر الاستغفار جعل اللہ، اس کو اللہ کہاں قرار دے گا؟ یرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے اسے رزق و روزی میں برکتیں دے گا جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ استغفار کی برکت ہے جو، اور اسی طریقے سے دوسرا جملہ یہی ہے کہ وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ، خدایا ہمیں اپنے نیک بندوں میں، ایسے بندوں میں کہ جو تیری اطاعت کرنے والے ہیں، تیری فرما برداری کرنے والے ہیں، ان بندوں میں قرار دے۔ وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ، یعنی خدا سے واقعاً دعا کرنا چاہیے۔ یہ خاص توجہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر پاتے ہیں، کہ ہمیشہ خدا سے دعا کریں کہ ہمیں نیک بندوں میں باقی رکھے، ایسا نہ ہو کہ کہیں غرور و گھمنڈ میں شیطان ہمیں گمراہ کر دے۔ اور اسی طریقے سے اولیاء مقربین میں قرار دینے کی گفتگو کی گئی ہے کہ خدا سے نزدیک کرنے کے لیے
جو کہا گیا ہے خود قرآن کی آیت میں فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس مقام صدق میں اس با اقتدار بادشاہ کے قریب جگہ مل جائے. یہاں دعا کر رہا ہے کہ خدایا اپنے مقرب بارگاہ بندوں میں ہمیں قرار دے. اور اسی طریقے سے برأفت کا یا ارحم الراحمین کہ اللہ تو اپنی آغوش رحمت میں ہمیں قرار دے. ظاہر ہے کہ تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، لہذا اس دعا میں یہ تاکید کی گئی ہے. ہم اس دعا کے ذریعے جو ان دعا کے جملے ہیں خدا کی بارگاہ میں یہی چاہتے ہیں کہ اے پروردگار تو رؤوف و مہربان ہے، ہمیں بھی اپنے رؤوف و مہربان بندوں میں قرار دے. جزاک اللہ، سبحان اللہ. تو ناظرین یہ تھے آج کی دعا، یعنی 5ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا جو مولانا نے تلاوت فرمائی اور اس کی وضاحت کی، اس کی تشریح پیش کی. اور ظاہر ہے کہ دعا کا پہلا ہی جملہ بڑا عظیم ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ ہماری بارگاہ میں آئے اور اپنی کوتاہیوں اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے اور معافی مانگے اور استغفار کرے. ایک کال آ رہی ہے، حضور اجازت ہے. بسم اللہ. ہلو جی، علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اچھا بیٹا، آپ روزہ رکھنا چاہتی ہیں اور آپ کو کوئی روزہ رکھنے نہیں دیتا. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بیٹا. بالکل ابھی مولانا صاحب آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا کریں. ٹھیک ہے، آپ کہاں سے بول رہی ہیں بیٹا؟ آپ کہاں سے؟ گوونڈی سے. ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے، ابھی مولانا صاحب آپ کو جواب دیں گے. ٹھیک ہے، خدا حافظ. اور کوئی سوال ہوگا تو آپ پھر پوچھ لیجئے گا ہم سے. خدا حافظ. تو ناظرین یہ مولانا عرض کر رہے تھے کہ استغفار کرنا چاہیے، اور بارگاہ ربوبیت میں اگر انسان کو قربت چاہیے، اللہ کے نزدیک ہونا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے. اب اس توبہ کا مطلب مولانا نے بتایا کہ صرف گال پہ ہاتھوں کو مار لینا توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ اپنی غلطیوں پہ نادم ہو کر، شرمسار ہو کر اس کی بارگاہ میں گناہوں کی تلافی کرنا، یہ ہے استغفار. ہلو السلام علیکم. جی، علیکم السلام. مولانا تحریر کرنے کے بعد نماز کے وقت سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے تو ہم کیا کلی کر سکتے ہیں؟ یعنی سیر کر کے سو جاتی ہیں، یعنی نماز پڑھ کے؟ ہاں، نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں. جی. اس کے بعد میں جب اٹھتے تو کلی کر سکتے ہیں کیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 4 رکعت کی نماز میں دوسری رکعت میں تشہد بھول گیا اور ہم نے تیسری رکعت میں تشہد پڑھ لیا، تو کیا یہ نماز صحیح ہوگی؟ 4 رکعتی تھی اور تیسری میں تشہد پڑھ لیا. ہاں، دوسری میں بھول گئے، تیسری میں پڑھا ہم نے دوسری سمجھ کر، پھر یاد کیا ہے دوسری رکعت ہے، تو ابھی کیا یہ نماز صحیح ہوگی کہ پھر سے پڑھنی پڑے؟ یعنی آپ کو یہ احساس کب ہوا؟ نماز ختم کرنے کے بعد؟ نہیں، نماز میں ہی میں نے جب تیسری رکعت میں تشہد پڑھ کے کھڑی ہو گئی تب یاد میں آیا ارے تو تیسری رکعت ہے، تو پھر میں نے ابھی بھی 8 بار پڑھ لیا تیسری رکعت میں. ٹھیک. تو یہ صحیح رہے گا یا غلط کہ نماز پھر سے پڑھنی پڑے؟ نہیں، ایک بار پھر وضاحت کر دیجیے آپ ذرا سا. 4 رکعتی نماز تھی، آپ نے 2 رکعت مکمل کر لیا، اب آپ تیسری میں کھڑی ہو گئی. ہاں، تیسری میں جب کھڑی ہوئی نا تو تیسری پڑھنے کے بعد بیٹھی جگہ تبھی میں نے تشہد پڑھا دوسری ٹھیک سمجھ کر. ٹھیک. اور پھر چوتھی میں تسبیحات پڑھ لیا تب یاد میں آ رہی ہے تو تیسری رکعت ہے، تو ابھی کیا کرنا چاہیے؟ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا تسبیح تو کرنا پڑے گا؟ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. چوتھی میں آپ کو احساس ہو گیا تھا. ٹھیک ٹھیک ہے، ابھی انشاءاللہ مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. خدا حافظ، فی امان اللہ. تو ناظرین آپ کے سامنے جو اسکرین ہے اس اسکرین کے اوپر نمبر موجود ہے، نمبر لکھا ہوا ہے، آپ سامنے دیکھیے 9619 648993. یہ نمبر اسکرین پہ موجود ہے. اسی نمبر کے اوپر
آپ ابھی کال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب کے ذریعے پروگرام دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے، کسی دوسرے موبائل سے آپ کال کیجئے تاکہ آپ کی کال بھی آ جائے اور پروگرام کا سلسلہ بھی جاری رہے، پروگرام کا ربط نہ ٹوٹے۔ آپ دوسرے موبائل سے کال کیجئے، اپنا سوال درج کرائیے، مولانا انشاءاللہ آپ کو ابھی جواب دیں گے۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ سوالات کریں اور مولانا آپ کو جواب دیں۔ ہلو ہلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو، میں روبینہ بول رہی ہوں۔ جی مجھے نا طبیعت میں کتنے رہتی ہے، اولاد کے لیے مسئلہ ہے۔ طبیعت خراب ہے اور کیا ہے؟ اولاد کے لیے مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہے۔ اچھا، ہماری دوا سب کرتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ نہیں، اور نوکری کا بھی مسئلہ ہے، نوکری کرتے تھے لیکن کسی نے بندش کر دیا ہے، تو کام سے لے کے پتا چلا۔ اچھا ٹھیک، کہاں سے آپ کال کر رہی ہیں، میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ گھاٹوں سے کریں۔ گھاٹ کوپر سے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی آپ کا مسئلہ ہے؟ اور میرے شوہر تو میرے ساتھ اچھے سلوک کرتے ہیں، نوکری پکتی سب کو دیکھی تھی، سب پاتے تھے، لیکن ابھی میں مسئلہ نہیں ہے کہ میرے شوہر کو خرچہ وغیرہ دیتے نہیں ہے، جھگڑا نہیں کرتے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ماہ مبارک سے متعلق؟ ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں۔ خدا حافظ۔ ناظرین، اس میں ماہ مبارک سے متعلق ہی آپ کو سوالات پوچھنے ہیں۔ یہ پروگرام خصوصیت کے ساتھ ماہ مبارک سے متعلق ہے، چونکہ ابھی روبینہ نے سوال پوچھ لیا ہے تو مولانا انشاءاللہ جواب دے دیں گے، لیکن ہمارا اس پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ احکام صوم اور احکام صلاۃ سے متعلق آپ سوالات پوچھیں تاکہ اس مہینے کی برکتیں بھی ہمیں حاصل رہیں اور ان مسائل سے دوسرے روزہ داروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ ان تک بھی آپ کا ایک سوال کئی لوگوں کو جواب پہنچا دیتا ہے، لہذا اس میں آپ کو بھی ثواب ملے گا اور یقینی طور پر ہم بھی ثواب کے مستحق قرار پائیں گے اور لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ ماہ مبارک رمضان سے متعلق سوالات آپ کے ذہن میں جتنے بھی ہیں، آپ ابھی کال کیجئے، ابھی ٹیلی فون اٹھائیے، ہمارے نمبر پہ کال کیجئے، مولانا آپ کو ابھی جواب دیں گے۔ ہمارے پاس کل بڑی تعداد میں کالز آئی تھیں، باہر سے بھی آئی تھیں، ممبئی کے باہر سے بھی، لہذا ہم امید کرتے ہیں کہ آج بھی ہمارے ناظرین انشاءاللہ پروگرام میں ہم سے جڑ جائیں گے اور ابھی آپ کی بھی کالز ہم کو موصول ہوں گی۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ تھا کہ ماہ رمضان میں جب ہم عبادت کرتے ہیں، جیسے دورہ قرآن وغیرہ میں جاتے ہیں، جی، تو ہمیں آواز کے ساتھ تلاوت کرنا ہے یا پھر ہم بنا آواز کے بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن؟ ٹھیک، اور کوئی سوال؟ جی نہیں، ہمارا سوال نہیں تھا، کیونکہ بہت سارے جگہ پہ دورہ قرآن میں جانا پڑتا ہے، تو رمضان کے مہینے میں مطلب پڑھتے ہیں اور پھر بہت سا کام ہے، جیسے کہ ہم خاموشی سے بھی ایمان میں پڑھ سکتے ہیں یا پھر باآواز ہی پڑھنا ہے؟ بہتر ہے۔ آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی میں مانپور سے بات کر رہی ہوں۔ اچھی بات ہے، بہتر، مولانا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ ٹھیک، جی حضور، یہ جو سوالات آ گئے ہیں اس میں سے گونڈی کی ایک چھوٹی سی بچی ہے حضور، 6 برس کی بچی ہے، جی، اس بچی نے پہلا سوال کیا ہے کہ ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے گھر والے ہمیں رکھنے نہیں دیتے، بتائیے ہم کیا کریں؟ نہیں، گھر والے دیکھیں اگر یہ بچی رکھ سکتی ہے تو روزہ رکھنے دیں، اسے منع نہ کریں، اور جتنی دیر کا رکھ سکتی ہے رکھنے دیں، کیونکہ اب اس پہ واجب نہیں ہے۔ ایک روایت میں نے دیکھا کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی،
اپنے بچوں کو سحری کے وقت سب کو اٹھاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سب کو اٹھا کے. تو کسی صحابی نے، کسی کنیز نے یا کسی غلام نے سوال کیا کہ مولا یہ چھوٹے چھوٹے بچے تو روزہ نہیں رکھتے، ان کو کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو کہا اس کی برکتیں ہیں، سحری کراتے ہیں، اور جتنی دیر تک یہ روزہ رکھ لیتے ہیں اتنا ہی ان کا روزہ ہے. مثال کے طور پر 12 بجے، 2 بجے، 4 بجے، جتنی دیر تک یہ روزہ رکھ سکیں، نابالغ ہیں، اتنی دیر تک ہی ان کا روزہ ہے، اور وہی ان کے لیے باعث برکت ہے. تو لہٰذا 6 سال کی بچی ہے، 8 سال کا لڑکا ہے، 10 سال کا لڑکا ہے، پتہ نہیں، اور تو اس طریقے سے اگر نہیں رکھنے دیں گے تو عادت نہیں ہوگی. ماں باپ رکھنے دیں، جتنی دیر رکھ سکے رکھنے، زبردستی بھی نہیں کہ اب تو 6 بجے 5 بجے 6 بجے جو ہے وہ کہے کہ مجھے پانی پینا ہے، روزہ کھولنے کے لیے کہے، اور 7 بجے اذان ہے تو 1 ہی گھنٹہ بچا ہے بیٹا پورا کر لو. نہیں، جتنی دیر رکھ سکے، چاہے وہ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اگر کہہ رہا ہے تو کیونکہ واجب نہیں ہے اس کا روزہ، آپ اس کو کھلوا دیجیے. جی بہت عمدہ. تو بیٹا آپ روزہ رکھیے. بالکل رکھیں. مولانا کہہ رہے ہیں کہ آپ روزہ رکھیے، اور جتنی دیر آپ رکھ سکتی ہو اتنی دیر رکھیے. اور اب آپ کی ممی یا آپ کے پاپا یا گھر والے اگر ہماری آواز سن رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ مولانا یہ عرض کر رہے ہیں کہ اس کا روزہ آپ کے روزے کی طرح نہیں ہوگا. جیسے آپ کو سحر سے لے کر افطار تک روزہ رکھنا ہے، ایسا اس بچی کے لیے ضروری نہیں ہے. اس بچی کو رکھنے دیجئے. 12 بجے 1 بجے دن میں اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے تو کہیے بیٹا ہو گیا تمہارا روزہ، اب تم کچھ کھا سکتی ہو، اس کو دے دیجئے کھانے پینے کے لیے. 4 بجے تک اس نے روزہ رکھ سکتی ہے، رکھنے دیجئے، 4 بجے اسے کھلا دیجئے. ایون 5 بجے 6 بجے افطار سے تھوڑا پہلے بھی اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے تو آپ اس کو فوراً پانی پلا دیجئے. ایسا نہ ہو کہ نہیں بیٹا بس تھوڑی دیر رہ گئی ہے اب تم برداشت کر لو، برداشت کر لو، اس لیے کہ اس کا واجبی روزہ نہیں ہے، اس نے تو شوقیہ روزہ رکھا ہے نا. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے 6 برس کے بچوں کو، 7 برس کے بچوں کو روزہ رکھانا شروع کروا دیا تو جب یہ 9 برس کے ہوں گے اور ان پر واجب ہوگا تو پھر ان کو روزہ رکھنا بھاری نہیں پڑے گا، اور پھر پہلے ہی برس سے یہ روزے کے پابند ہو جائیں گے اور عادی ہو جائیں گے. تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا. لہذا ان چھوٹے موٹے بچوں کو اگر یہ شوقیہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور رکھوائیے. یہ آپ کے حق میں بھی مفید ہے، بچوں کے حق میں بھی مفید ہے. شاباش. دوسرا سوال ہماری سکینہ آپا کا ہے حضور کہ ہم سحری کے بعد نماز پڑھ کے جب سو جاتے ہیں اس کے بعد جب اٹھتے ہیں تو کیا ہم کلی وغیرہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کلی کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، دانتوں میں منجن برش وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں. جو منع ہے وہ حلق تک کچھ نہ جائے. منہ کے اندر ہے اگر تو کوئی حرج نہیں ہے، حلق میں نہیں جانا ہے. پانی کی تری یا پانی جان بوجھ کے حلق میں انسان لے جائے، کلی کرنے کے بہانے حلق میں لے جائے تو یہ صحیح نہیں ہے. اگر تری کے لیے زیادہ بار بار کلی کر رہا ہے انسان تو یہ مکروہ ہے، پانی تو اندر نہیں جا رہا ہے. لیکن اگر گرمی شدید ہے اور بار بار کلی کر رہا ہے کہ کچھ منہ میں تری رہے تو یہ مکروہ ہے. لیکن منہ دھونے کے لیے، صفائی کرنے کے لیے کلی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. شرط یہی ہے کہ کچھ حلق کے اندر نہ جائے. جی تو کلی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مولانا نے کہا کہ آپ برش بھی کر سکتی ہیں، آپ منجن بھی کر سکتی ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. حلق کے اندر کچھ نہیں جانا چاہیے، منہ کے اندر کوئی بھی چیز رہ سکتی ہے. آپ منہ میں پورا پانی بھر کر کے اور کلی کر دیجئے، روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. حضور انہی کا ایک اور سوال ہے کہ ہم 4 رکعت ہی نماز پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت پڑھنے کے بعد تیسری رکعت ہم نے مکمل کی اور اب ہم نے تشہد پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد کھڑے ہوئے. چوتھی رکعت میں جب تسبیحات اربعہ پڑھ رہے تھے تو خیال آیا کہہ رہے ہم نے تو تیسری میں تشہد پڑھ لیا تھا، تو اب اس سلسلے میں نماز کے لیے کیا ہوگا؟ نہیں، یہ نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ تشہد جو چھوٹتا ہے اس کے لیے یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ دوسری رکعت میں تشہد بھول گئے، ہم چھوٹ گیا. تیسری رکعت کی رکوع سے پہلے اگر ہمیں یاد آ جاتا ہے تو ہمیں پلٹ کر اس تشہد کو پڑھنا ہے اور پھر کھڑے ہو کے اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے. لیکن اگر تیسری رکعت کی رکوع سے کے بعد یاد آیا تو پلٹنا نہیں ہے، نماز کو مکمل کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے سجدہ سہو کرنا ہے اور چھوٹے ہوئے تشہد کی قضا بجا لانا ہے.
لیکن اگر ہم نے تیسری نماز کو ہم نے پڑھ لیا کہاں پر، تیسری رکعت میں ہم نے تشہد کو پڑھ لیا اور پھر بعد میں یاد آیا کہ یہ تو دوسری نہیں تھی تیسری تھی، تو اس جگہ پر یہ نماز باطل ہو نہیں، جائے گی۔ نماز 4 رکعتی ہے، اس میں دوسری رکعت میں تشہد پڑھ لیا تھا، پڑھنے کے بعد اب کھڑی ہوئی تیسری رکعت کے لیے، اور تیسری رکعت میں پھر تشہد پڑھ لیا چوتھی کے بجائے، اور اب یہ نہیں ایک تشہد ہو گیا یہ۔ اگر تیسری رکعت میں ہی پڑھ کے یہ خیال آیا کہ میں نے تیسری رکعت دوسری نہیں تیسری چوتھی میں تھی، کھڑی ہو گئی، ہاں، تو اگر ایسی صورت میں کچھ تشہد بڑھ گیا ہے، اضافہ ہو گیا ہے، جی تو ایسی صورت میں بعد میں سجدے سو کر لیں گے جو بڑھا ہے اس کے لیے، اور اپنی نماز کو مکمل کر کے سجدے سو کر لیں گے نماز سے۔ لیکن اگر دوسری کی جگہ تیسری میں تشہد پڑھا ہے تو نماز باطل۔ تو نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ اب اگر دوسری رکعت میں تشہد نہیں پڑھا تو چونکہ نماز کے جو واجبی ارکان ہیں ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا، وہ چھوٹے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، لہذا دوسری میں تشہد تو پڑھ لیا آپ نے، اب اگر تیسری رکعت میں چوتھی کے بجائے تیسری میں آپ نے تشہد پڑھ لیا غلطی سے، اور پھر کھڑے ہو کر کے چوتھی رکعت آپ نے مکمل کی، چوتھی رکعت میں تشہد پڑھا، سلام پڑھا، نماز مکمل کر لی، اور اب بغیر رخ پھیرے ہوئے آپ فوراً سجدہ سہو کر لیجئے تیسری رکعت میں جو تشہد پڑھا تھا اس کے عوض میں، تو یہ نماز آپ کی صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے دوسری میں نہیں پڑھا اور تیسری میں پڑھ لیا تو ظاہر ہے کہ جہاں واجب تھا وہاں چھوٹ گیا تھا، تو اب یہ نماز باطل ہوگی۔ اچھا، ایسی صورت میں حضور چوتھی رکعت میں ہم کھڑے ہوئے اور ہم کو یاد آ گیا کہ ہم نے دوسری میں نہیں پڑھا تھا تیسری میں پڑھا تھا، تو اب یہ نماز تو باطل ہو گئی، تو اب جو کھڑے ہیں ہم اس نماز کو مکمل کریں یا یہ نماز فوراً یہ ختم تو ہو گئی؟ ٹوٹ گئی، نماز ختم ہو یہ گئی۔ نماز نہیں اپنے آپ ہی ختم ہو گئی، اب شرط نہیں ہے کہ آپ اس کو پوری کیجئے، نہیں، پورے تو الگ ہو گئی نماز، ہی نہیں ہے، پھر مکمل پھر سے نماز شروع کریں انشاءاللہ۔ تو یہ نماز ہی نہیں ہے، لہذا جہاں آپ کو غلطی کا یقین پیدا ہو جائے کہ ہم نے یہ غلطی کر دی تھی تو اس کو فوراً وہی نماز چھوڑ کر کے اور آپ پھر سے نیت باندھیے اور پھر سے نماز مکمل کر لیجیے۔ بہت شکریہ حضور۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ناظرین، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کی کالز آنی چاہیے، آپ کے سوالات آنے چاہیے، ہماری لائن کھلی ہوئی ہے، اور آپ کے سامنے جو نمبر ہے موجود 9619648993، آپ دیکھیں اسکرین پہ نمبر لکھا ہوا ہے، اسی نمبر کے اوپر آپ ابھی کال کیجئے اور کال کر کے اپنے سوال پوچھئے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں ماہ مبارک رمضان سے متعلق آپ ابھی پوچھئے اور مولانا انشاءاللہ آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ ایک سوال آیا ہے حضور کے گھاٹ کوپر سے کہ ہماری طبیعت خراب رہتی ہے، ماہ مبارک رمضان آ گیا، ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ بہرحال طبیعت خرابی کے لیے تو انسان کو ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرانا چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے، اور ماہ مبارک رمضان ہے اور اس میں خدا کی رحمتیں برکتیں شامل ہیں، عام ہیں، تو ایسی صورت میں انسان کو خود دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنا چاہیے، صدقہ دیں، چاہے کتنا ہی نادار کیوں نہ ہو انسان صدقہ دے، صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، صدقہ دیں اور خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، اور واقعاً اگر احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں شفا نہیں مل رہی ہے تو دوا کے ساتھ ساتھ یہ دعا کریں کہ سورہ الحمد پڑھ کر پانی پہ پھونک کر جب بھی پانی پینا ہو تو اس پانی کو پئیں، اور جب بھی یعنی پانی گلاس میں لیا کچھ سیکنڈ لگیں گے، سورہ الحمد پڑھ کے پھونک دیجئے اور پھر پیجئے، اس کی برکت سے انشاءاللہ شفا ملے گی۔ یہ ایک سوال ماہ مبارک سے الگ ہے حضور، مگر چونکہ اب انہوں نے پوچھ لیا ہے تو ان کا جواب آپ دے دیجئے کہ صاحب عیال نہیں ہیں، اولاد کے لیے وہ پریشان ہیں، اولاد بھی چاہتی ہیں اور شاید شوہر کی نوکری وغیرہ بھی نہیں ہے، اس کے لیے بھی پریشان ہے، کیا کریں؟ مولا کائنات کی خدمت میں نے عرض کیا کہ جب انسان آیا، کوئی اولاد کے لیے بھی آیا، کوئی رزق کے لیے، دونوں کو ایک ہی نسخہ بتایا مولانا کہ استغفار کریں، خدا کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور انشاءاللہ خداوند عالم عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ سورہ واقعہ کے بارے میں ملتا ہے کہ انسان جس نیت سے اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے خداوند عالم وہی اسے عطا کرتا ہے۔ تو اب آپ
کئی ایک نیت آپ کی ہے، بیماری سے شفا کی نیت بھی رکھ لیجئے، اولاد کے طلب کرنے کی نیت بھی رکھ لیجئے، رزق کی فراوانی کی بھی نیت رکھ لیجئے، خدا سے قریب ہونے کی نیت بھی رکھ لیجئے، اور ایک سورہ واقعہ کی تلاوت کیجئے نماز عشاء کے بعد۔ دیکھیے انشاءاللہ اس کی برکتوں سے، یعنی خود مسلسل تلاوت کرنے سے انشاءاللہ خداوند عالم، یعنی روایت میں یہ ہے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے خداوند عالم ہر چیز کی نعمتیں اور رزق عطا کرتا ہے۔ انسان جس نیت سے پڑھے گا وہی اسے ملے گا۔ لہذا آپ سے یہی گزارش ہے کہ سورہ واقعہ پڑھیں انشاءاللہ۔ ہلو، السلام علیکم مولانا، سجدے سہو میں کیا پڑھنا چاہیے یہ ہمیں بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ دوسرا سوال ہے میرا، دوسرا سوال بعد میں پھر یاد آ جائے گا۔ جی بالکل، آپ کو جب یاد آ جائے تب آپ پوچھ لیجئے انشاءاللہ۔ ٹھیک، خدا حافظ۔ تو مولانا نے عرض کیا کہ آپ دعا کیجئے اور دعا پڑھیے، انشاءاللہ پروردگار نے دعاؤں میں بڑی برکت رکھی ہے، اور ان دعاؤں کے سہارے آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی اور آپ صاحب اولاد بھی ہوں گی، اور اس کے علاوہ آپ کو نوکری اگر نہیں مل رہی ہے یا پریشانی ہے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ اور جو تیسری بات آپ نے کہی تھی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، ان باتوں کی طرف نہ آپ دھیان دیجئے نہ ہمارا ذہن بٹائیے، یہ خامخواہ کی باتیں ہیں، لہذا اس طرف ہمیں الجھنا نہیں چاہیے۔ اور اگر ذہن میں یہ خیال آ جا رہا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا تو سورہ ناس کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں، سورہ ناس۔ اگر یہ تصور آ رہا ہے تو مولانا نے عرض کیا کہ آپ سورہ ناس کی تلاوت کریں، یعنی قل اعوذ برب الناس ملک الناس، قرآن مجید کے 30ویں پارے میں آخر میں جو سورہ ہے اس کی تلاوت کیجئے، انشاءاللہ اس سے آپ کا وہم اور آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ اکثر مولانا اگر آپ کو اجازت ہو تو میں عرض کر دوں کہ نوکری کے حوالے سے یا اولاد کے حوالے سے مولانا حسنین قرادوی صاحب قبلہ کہا کرتے تھے کہ قرآن صحیفہ سجادیہ میں 23 نمبر کی دعا ہے، دعائے عافیت، اس کی تلاوت کیجئے، اس میں بڑی برکتیں ہیں، اور انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ اولاد بھی ہوں گی اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ابھی سکینہ آپا نے ایک سوال کیا حضور کے سجدہ سہو کا آپ نے حکم دیا کہ کر لیجئے، تو انہوں کا سجدہ سہو کا طریقہ بھی بتا دیجئے۔ یقین ہے مجھے کہ انہیں معلوم ہے سجدہ سہو کا طریقہ، مگر وہ سوال اس لیے کر رہی ہیں کہ تاکہ دوسروں تک یہ سجدہ سہو کا طریقہ پہنچ جائے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہی ہے کہ انسان سلام کے بعد فوراً سجدے میں جائے، یعنی جب ہم نے سلام ختم کیا تو 3 مرتبہ تکبیر بھی نہیں کہنا ہے، بلکہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے، اور جیسے سجدہ کرتے ہیں ویسے ہی سجدے میں جانے کے بعد جو ذکر پڑھنا ہے، بسم اللہ و باللہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک بار کہہ دیں، اور اگر یہ نہیں یاد آتا تو سبحان اللہ بھی کہہ دیں، کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو ذکر بتایا گیا ہے اسی کو کہیں، بسم اللہ و باللہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر سجدے سے اٹھائیں، سر اٹھائیں، پھر سجدے میں جائیں اور 2 سجدے سہو جو کرنا ہے کر کے، اور پھر تشہد پڑھ کے، اور ایک سلام کے ذریعے، جی ایک سلام کے ذریعے، ایک کافی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا ہی کہہ دیں، صرف السلام علیکم بھی کافی ہے، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو۔ تو سجدہ سہو کا طریقہ مولانا نے یہ بتایا کہ جب آپ نماز سے فراغت حاصل کر لیں اور جو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس میں 3 تکبیر کی بجائے صرف 1 تکبیر کہیے، اور پھر فوراً سجدے میں جائیے اس نیت کے ساتھ کہ اب میں سجدہ سہو کرتا ہوں یا کرتی ہوں، جو رکن چھوٹا ہے اس کے عوض۔ اس کے بعد فوراً آپ سجدے میں جائیے اور بسم اللہ و باللہ، السلام علیکہ ایھا النبی
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پڑھ کے اٹھیے، پھر دوسرا سجدہ کیجئے اور اس کے بعد تشہد اور پھر ایک سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طریقے سے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا، میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں ہے اور وہ اپنے بزنس کے سلسلے سے نکلا ہوا مارکیٹ میں ہے اور اگر اس نے غلطی سے پانی پی لیا، جی آج اس کو یاد آیا کہ اس نے تو روزہ رکھا تھا، تو کیا اس کا روزہ صحیح ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جناب. اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں، بس مجھے یہی سوال کرنا تھا. میں پوچھ سکتا ہوں آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں بنارس سے بول رہا ہوں. اچھا اچھا، بہتر ہے جناب. ابھی مولانا آپ کو جواب دیں گے. آپ پروگرام خود بھی دیکھیے. جی جی، میرا سلام مولانا جی سے پیش کر دیجیے. انشاءاللہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. انشاءاللہ آپ خود بھی یہ پروگرام دیکھیے اور آپ دوسروں کو بھی اطلاع کیجئے. یہ یوٹیوب کے ذریعے ہمارا پروگرام براہ راست تمام نشر کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ ضرور. بہتر بہتر. خدا حافظ. خدا حافظ. جی حضور. مانخور سے ہماری ایک بہن کا سوال ہے حضور کہ یہ جو آج کل دورہ قرآن چل رہا ہے، قرآن خوانی کا سلسلہ یہاں وہاں جو پڑھا کیا جا رہا ہے، تو اس میں اکثر لوگ بآواز بلند تلاوت کرتے بھی ہیں اور کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ آپ تیز آواز سے قرآن پڑھیے. تو کیا ضروری ہے کہ ہم خواتین قرآن مجید کی تلاوت بآواز بلند کریں؟ بہرحال اگر انسان کسی بھی جگہ پہ تلاوت کر رہا ہے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہی حکم دیا ہے کہ آواز کے ساتھ پڑھیں. یعنی یہ کہا گیا ہے ارفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو بلند کرو قرات کے لیے، لیکن یہ واجب نہیں ہے. اب اگر انسان کئی جگہ جا رہا ہے، بیٹھنا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ بلند آواز سے پڑھے، تھک گیا ہے جو بھی ہے، لیکن بلند آواز سے پڑھنا بہتر ہے. البتہ خیال رہے کہ نامحرم نہ سنے. اگر نامحرم سنے گا تو پھر صحیح نہیں ہے. لہذا اگر کہیں آواز باہر جانے کا اور نامحرم کے پہنچنے کا خطرہ ہے تب تو آہستہ ہی پڑھنا چاہیے. اور مثال کے طور پر قرآن سامنے رکھ دیا گیا اور صرف زبان بھی نہیں ہل رہی ہے اور صرف آنکھوں سے پڑھ رہے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ جب پڑھنے کے لیے بلایا گیا ہے تو آپ بغیر آواز کے تلفظ کیجئے. مثلا الحمدللہ رب العالمین، اس طریقے سے آہستہ مثلا آواز ہلکی پوری، سی. ہاں ایک ہلکی آواز سے پڑھیے، اس کو دہرائیے. صرف نگاہوں سے گزارنا یہ کافی نہیں ہوگا. جی تو آپ نے سن لیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کا حکم یہی ہے کہ آپ آواز بلند کریں تلاوت، لیکن اس شرط یہ ہے کہ نامحرم کی آواز کوئی اور نہ سنے. ایسے عالم میں آپ اس کی اور ہلکی ہلکی آواز نکالنا ضروری ہے. بالکل نگاہوں سے صرف دیکھنا عبارت کو یہ مناسب نہیں ہے. میں ایک کال لے لیتا ہوں. بسم اللہ. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب نے آنسر دیا کہ قرآن جو ہے وہ بابا سے بلند نہیں پڑھ سکتے، نامحرم نہ سنے تو بہتر ہے کہ چلو پڑھیں. جی جی تو ایکچولی نا ابھی ہمارے یہاں پہ جو امام بارگاہ ہیں وہاں پر جو ذاکرہ ہیں وہ اسپیکر میں پڑھواتی ہیں جو کہ آواز باہر تک جاتی ہے، وہ صحیح ہے؟ جی یہ کہاں کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم یہی وہیں سے بات کر رہے ہیں. گوانڈی میں عالمہ ہیں جو مائک پہ پڑھوا رہی ہیں. جی اسپیکر میں مطلب مائک وغیرہ میں پڑھے اور آواز پورا باقاعدہ باہر تک ہی جاتی ہے. اچھا گوانڈی میں کس جگہ کی بات ہے یہ؟ دیکھیے یہ تو آپ کو بتانا چاہیے تھا تاکہ اس میں بعض پرس کی جانی چاہیے کہ یہ طریقہ جو غلط ہے اسے کیوں اختیار کیا جا رہا ہے. بہرحال چونکہ وہ اس وقت یہ پروگرام دیکھ نہیں رہی ہوں گی، اب مولانا ابھی بیان کر رہے ہیں، آپ ذکر کریں گی تو ممکن ہے کہ ان تک یہ بات پہنچے یا نہ پہنچے. لہٰذا میں چاہتا تھا کہ آپ اگر ادارے کا نام یا جگہ بتاتی تو ہم لوگ خود رابطہ کرتے اور ان سے کہتے کہ نہیں یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. بہرحال اب مولانا آپ کو جواب دے رہے ہیں، آپ یہ جواب مولانا آپ اس پروگرام کے حوالے سے ان تک پہنچا دیجیے گا. بسم اللہ. بہرحال دیکھیے
نامحرم کی آواز کو کہیں نہیں، یعنی نامحرم تک آواز نہیں پہنچانی چاہیے، اب وہ چاہے قرآن کی آواز ہو یا مجلس کی آواز ہو۔ مائک کو ہال کے اندر لگائیں جو حاضرین کے لیے، ان تک پہنچانے کے لیے اگر مائک پہ پڑھا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مائک کی آواز باہر جا رہی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، قطعاً صحیح نہیں ہے۔ عالمہ ہوں یا ذاکرہ ہوں، کوئی بھی ہو، نامحرم تک آواز پہنچانا صحیح نہیں ہے۔ جی، یوں بھی خواتین کی آواز نامحرم تک نہیں پہنچنی چاہیے، اس کی احتیاط کرنا چاہیے، اور اگر کوئی یہ عمل یعنی قرآن اور نماز کے حوالے سے کر رہا ہے تو وہ تو اور بھی جرم ہے، لہذا اس کا سدباب ہونا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے۔ ہلو، السلام علیکم مولانا، یاد آ گیا جی جو ہدیے والے دن کی نماز جیسے جمعہ کو پڑھتے ہیں جی، تو اس کو کیا ہم جمعرات کو ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اچھی بات ہے، ٹھیک۔ اور پہلی تاریخ کی نماز جو پڑھتے چاند دیکھ کر، تو چاند ہو گیا دوسری رات کو پڑھ سکتے یا دن میں پڑھنی پڑتی ہے؟ ٹھیک، بہتر ہے۔ خدا حافظ۔ یہ بنارس سے ایک سوال آیا ہے حضور کہ ہم مثلا جاب پہ ہیں اور جاب بھی مارکیٹنگ کا ہے، ہم کو دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، آنا ہے، جانا ہے ادھر ادھر، اور ایسے عالم میں عادتاً پیاس لگی اور پانی پی لیا، اور پینے کے بعد یاد آیا کہ ارے ہم تو روزے سے تھے، تو کیا وہ روزہ ان کا ہو پائے گا؟ بالکل روزہ صحیح رہے گا، لیکن یہ خدا کے درمیان اور اپنے درمیان انسان سچا رہے کہ واقعاً بھول گیا تھا۔ اب ایسا نہ ہو کہ بھولے سے پانی تو پی لیا، پھر یہ سوچے کہ اب تو میرا روزہ گیا، اور پھر پوری بوتل پی جائے، اور پھر کہ صحیح نہیں، بعد میں پھر سوچے پوچھے، مسئلہ پوچھے۔ تو جو جان بوجھ کے پیا کہ یاد آ گیا تھا اس کے بعد پیے گا تو پھر یہ جان بوجھ کے پھر یہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کی قضا و کفارہ دونوں ہے۔ لیکن جو بھولے سے پیا ہے اور واقعاً بھول گیا تھا، انسان نہیں ہے اور ہوتا ہے ایسا، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بھول گیا تھا تو بھولے ہوئے پہ روزہ صحیح ہے، نہ قضا نہ کفارہ، اس کو پورا مکمل کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کچھ اور صورت ہے تو پھر اس میں انسان کے لیے اوپر قضا و کفارہ دونوں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب، یہ مسئلہ جو ہے وہ مولانا نے بہت عمدہ بیان کیا، اور آپ کا سوال بھی بہت اچھا تھا، دوسروں تک یہ بات پہنچے گی آپ کے سوال کے ذریعے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ مسائل پوچھیں تاکہ آپ کا مسئلہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نہ جانے کتنے روزہ داروں کا مسئلہ ہے، تو آپ کے مسئلے اور مولانا کے جواب کے ذریعے دوسروں کی بھی اصلاح ہو رہی ہے، تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ مولانا نے عرض کیا کہ اگر آپ جاب پہ تھے، عادتاً آپ نے ایک دم سے بوتل اٹھائی اور منہ میں لگا لیا، اور ابھی منہ میں پانی تھا، تو جتنا آپ پی چکے اس کو اس کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو منہ میں ہے اس کو فوراً تھوک دیجئے، بوتل روکیے، منہ کا پانی تھوکیے، اور اس کے بعد استغفار کیجئے تو آپ کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں اس کال کے بعد۔ ہلو ہلو، جی السلام علیکم۔ جی عصر کی نماز کے بعد سب سے اول دن کی قضا پڑھی جا سکتی ہے؟ عصر کی نماز کے بعد سب سے اول دن کی قضا پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں، آپ کی چونکہ آپ کے یہاں ٹی وی چل رہا ہے لہذا آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے، آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، اس کے بعد سوال پوچھئے تو آواز آپ کی صاف آئے گی۔ جی جی میں یہ عرض کر رہا تھا جی کہ میں ہر نماز کے ساتھ فرض ایک نماز قضا پڑھتا ہوں کہ میری چھوٹی ہوئی نمازیں پوری ہو جائیں، جی 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 تو کیا عصر کی فرض پڑھنے کے بعد عصر کی قضا فوراً پڑھی جا سکتی ہے؟ بہتر بہتر، ٹھیک ہے جناب، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں،
بہتر. میں پوچھ سکتا ہوں جناب آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں جناب؟ میں بمبئی سے سانتاپور سے بول رہا ہوں. بہتر ہے بہتر ہے. اللہ آپ کو صحت دے انشاءاللہ. مولانا ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے پروگرام. خدا حافظ. تو جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ پانی اگر آپ کے منہ میں ہے اور تھوڑا سا پی لیا تھا، ایک چلو گویا آپ کے منہ میں ابھی موجود ہے، ایک گھونٹ منہ میں موجود ہے، اور آپ کو یاد آ گیا کہ ارے میں تو روزے سے تھا. اب اس کے بعد اگر آپ نے منہ کا پانی پی لیا تو اب آپ مجرم ہو جائیں گے اور آپ کو کفارہ دینا پڑ جائے گا. لیکن فوراً منہ کا پانی تھوکا اور فوراً استغفار کیا، توبہ کیا، تو اب واقعی وہ چونکہ بھولے سے آپ نے پی لیا تھا، لہذا پروردگار اسے معاف کر دے گا اور پھر آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا. اور کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے اب تو پی لیا، تو اب تو پی لیا کے بعد مولانا کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے بعد اگر آپ نے پیا تو اب اس کے عوض آپ کو خواہ 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے. تو آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جلدی سے منہ کا پانی تھوک دیجئے اور پھر توبہ کیجئے. انشاءاللہ آپ کا وہ روزہ مکمل ہو جائے گا. بہت شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. نماز ہدیہ والدین کیا نماز ظہرین میں پڑھی جا سکتی ہے؟ جو اس کا وقت معین ہے نماز مغربین کے بعد ہے. ویسے تو ہدیہ والدین کی نماز کسی وقت بھی انسان پڑھ کے ان کو بخش سکتا ہے، لیکن جو وقت معین ہے فضیلت کے لیے جو کہا گیا وہ مغربین کے بعد ہے. ورنہ کسی وقت بھی انسان کہیں بھی کسی بھی وقت بھی والدین کو ہدیہ کرنے کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ جو ترکیب بتائی گئی ہے، جو آیتوں کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اس سے نہیں. صبح کی نماز کی طرح 2 رکعت پڑھ کے ہدیہ کر دیا اپنے والدین کو بالکل صبح کی طرح کسی وقت بھی، تو اس کا ثواب پہنچتا ہے انشاءاللہ. تو اس کے لیے ترتیب کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ان سوروں کی اور اس تلاوت کی بھی ضرورت نہیں ہے، قنوت کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے ذکر چھوڑ کر کے آپ فجر کی طرح 2 رکعت پڑھ لیجئے تو بھی انشاءاللہ والدین کو ہدیہ ہو جائے گا. البتہ نماز ہدیہ والدین جو آپ کو بتائی گئی ہے کتابوں میں، اگر وہ پڑھنا ہے تو پھر اسی وقت پڑھیے جو وقت اس کا معین کیا گیا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. ایک سوال اور ہے ان کا حضور کہ چاند رات کی نماز تھی اور چاند رات میں دیر میں مثلا چاند ڈکلیئر ہوا، ہم نہیں پڑھ سکے، اگلے دن دوپہر میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو چاند رات کی نماز ہے نا، تو پھر چاند رات کی نماز ہے، اس وقت بھی سنت اور مستحب نماز ہے، واجب تو تھی نہیں، تو اس کو پڑھیں گے. اب اگر دوسری اگر کوئی دوسرے دن پڑھنا ہے کچھ ہے تو پھر وہ رجا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں کہ رجائے مطلوبیت کی مثلا ثواب مل جائے گا، اور اس نیت سے. ورنہ جو جس وقت سنت عبادتیں جتنی بھی ہیں جس کا جو وقت ہے اسی وقت پہ ہمیں انجام دینا ہے. تو چاند رات کی نماز چاند رات میں ہی پڑھنا ہے. اب اگر چاند دیر میں ڈکلیئر ہوا یا مثلا نہیں ہوا، اگلے دن صبح ہم اٹھے اور معلوم ہوا کہ صاحب کل چاند ہو گیا تھا، آج پہلی ہے، تو اب نماز کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ نماز کا ثواب چاہتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نماز کو قبول کر لے، ہم تو کل پڑھنا چاہتے تھے ہمیں معلوم ہی نہیں ہو سکا، اس نیت کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز کا ثواب تو مل ہی جائے گا آپ کو. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارا ایک سوال ہے. جی جناب. جیسے کہ اگر پہلے کا ٹائم ہے 5:05 کا، جی، اور اگر آپ نے پہلے نیت کر لی اور پھر اس کے بعد میں پانی پیتے ہیں پہلے کے ٹائم ختم ہونے سے پہلے، تو کیا ہے ہمارے لیے؟ مطلب ہمارا روزہ چھوڑ گیا یا ہم پی سکتے ہیں؟ ٹھیک، بہتر ہے جناب. اور کوئی سوال آپ کا؟ یہ سوال ہے. کہاں سے آپ کال کر رہے ہیں؟ ایک گھنٹے بتاتا ہے. بھنڈی بازار سے. بہتر، ٹھیک ہے. خدا حافظ. خدا حافظ. ہلو. وعلیکم السلام.
آپ کو بھی بہت مبارک. انشاءاللہ اللہ صحت کے ساتھ رکھے آپ لوگوں کو. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, ذرا سا زور سے بول دیجئے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, ذرا زور سے بولیں آپ. آواز آپ کی بہت ہلکی آ رہی ہے. جی بولیے. اچھا انشاءاللہ بالکل ابھی کراتے ہیں انشاءاللہ. بہتر ہے, اللہ صحت دے انشاءاللہ. خدا حافظ. ایک سوال اور حضور سانتا کروز سے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہماری کچھ نمازیں قضا رہ گئی ہیں, تو فجر کی پڑھتے ہیں, فجر کے بعد فجر کی قضا پڑھ لیتے ہیں, ظہر کی, عصر کی, اس طریقے سے. تو کیا واجب نماز کے بعد فوراً ہم قضا نماز ادا کرنا چاہیں؟ مثلا ہم نے عصر کی نماز پڑھ لی واجب, اور اب اس کے بعد ہم عصر کی نماز قضا پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں؟ قضا نماز کے لیے یعنی جو ہم سے چھوٹی ہے, خدا نخواستہ اگر چھوٹ جائے, چھوٹنا نہیں چاہیے مومن کی نماز, لیکن اگر چھوٹ گئی ہے تو اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے, جب بھی آپ چاہیں ادا کر سکتے ہیں. اور یہ واقعاً اگر انسان کی نمازیں اتنی چھوٹی ہوئی ہیں تو بہت اچھا طریقہ ہے کہ ہر واجب نماز کے بعد اسی کی جو ظہر کے بعد ظہر کی, عصر کے بعد عصر کی پڑھ لیں, بہت اچھا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بہتر ہے, تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. ہلو. وعلیکم السلام. جی میں ایک سوال ہے ہمارا کہ ابھی جب چلاؤں مجبور کر دیا ہے تھا کہ باہر نامحرم کی آواز نقش تک نہیں پہنچنی چاہیے, لیکن یہ چینل ٹی چینل اور بھی یوٹیوب پر یا فیس بک پر جو خواتین آتی ہیں اوپن اسٹیج, تو کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے, شکریہ. ٹھیک ہے جناب. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی نہیں, اور کوئی سوال نہیں ہے, یہ میں دیکھ رہی ہوں, اس لیے میں نے ابھی آپ سے سوال. اچھا سوال آپ نے کیا ہے, اچھا سوال کیا ہے, مولانا آپ کو جواب دیں گے. میں پوچھ سکتا ہوں آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں ممبرا سے. بہتر, مولانا بھی جواب دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. خدا حافظ. جی حضور. ایک سوال اور ہے کہ ممبئی سے کہ سحر کا وقت ابھی باقی تھا, ہم نے نیت کر لی اور روزہ ہمارا شروع ہو گیا, اب ایک دم سے ہم کو محسوس ہوا کہ نہیں لاؤ تھوڑا سا پانی پی لیں, تو پھر ہم نے پانی پی لیا, تو کیا یہ ہمارا روزہ ہو پائے گا؟ بالکل ہو جائے گا نیت سے, اور اس سے نیت کا کوئی وقت نہیں ہے, اور اسی لیے ہمارے مجتہدین نے اور ہمارے مراجع نے اجازت دی ہے کہ پہلی ہی تاریخ کو انسان پورے 30 دن کی کرے, تو کوئی حرج نہیں ہے, نیت کر لیا, سب کچھ کر لیا, لیکن وقت ہونا چاہیے. اگر سحری کو ترک سحر کا وقت ابھی باقی ہے اور وقت کے اندر پی رہے ہیں پانی اور کھا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, روزہ بالکل صحیح ہے, نیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دیکھیے روزہ اصل میں نہ کھانے سے شروع ہوتا نہ کھانا چھوڑنے سے شروع ہوتا. روزہ جو ترک سحر کا وقت ہے اس کے فوراً بعد وقت شروع ہو جاتا ہے. اب اس کے پہلے جتنا وقت ہے آپ کھائیے نہ کھائیے, آپ کے اختیار میں ہے, تو انشاءاللہ روزے پہ کوئی اثر آپ کے نہیں پڑے گا. ہلو 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 جناب, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میری آواز اگر آ رہی ہے تو پلیز آپ کاٹ کر کے دو. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نہیں, میں معاف کیجیے گا, آپ کا سوال کلیئر نہیں آ رہا ہے, تھوڑا سا آپ زور سے بولیے تو آواز سن لیں ہم شاید. جی جی بہتر ہے, بہتر ہے, بہتر ہے. آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟
دیونار سے؟ دمام سے۔ اچھا دمام سے، دمام سعودیہ سے، بہتر۔ ابھی مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ بہتر، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی حضور، ایک سوال یہ آیا ہے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے، چونکہ ابھی اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ناظرین کس قدر اویئر ہیں اور کتنے غور کے ساتھ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ سوال یہ آیا کہ خواتین کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو چینلز کے اوپر خواتین کے پروگرامز آتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کی آواز بھی تو باہر جا رہی ہے۔ نہیں، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے صرف اسی میں مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے گھر میں اپنی ان جگہوں پر کر رہا ہے تو پھر وہاں پر جاننے کا اور ان چیزوں کا وہ ہو جاتا ہے، لیکن جو چینلز ہیں عام طور سے جہاں کوئی شناسائی نہیں ہے، جہاں کچھ وہ نہیں ہے، اور وہاں پر جو تصویر آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ مذہبی چینل پر آنے سے یہ جواز اور یہ اجازت نہیں مل جاتی کہ انسان اپنے پردے کا لحاظ نہ کرے۔ خدا نہ کرتا مثلا ہمارے نبیہ چینل سے یا مبین چینل سے یا جو بھی چینل میں آپ کہہ رہی ہیں، کوئی بھی مذہبی چینل سے ابھی یہاں کوئی آئے اور کوئی خاتون بالکل بن کے سنور کے میک اپ کے ساتھ اس طریقے سے آئیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ پیغام اور میسج پہنچانے کے لیے اگر مکمل حجاب اس کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اب وہاں پر یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ جب ہم اس سوشل میڈیا پہ کوئی خاتون آ رہی ہیں تو اب یہ سننے والوں کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس نظریے سے سن رہے ہیں۔ اگر صرف پیغام حاصل کرنے کے لیے سن رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر خدا نہ خاصہ لذت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے تو یہ حرام اس طرف سے ہے، ادھر سے نہیں ہے۔ لیکن جب محلے میں اور اس جگہوں پر پڑھا جاتا ہے تو اس میں جو آواز جاتی ہے شناسا ہوتی ہے اور اس سے فساد بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو روکا گیا ہے۔ خیال رکھیں، سوشل میڈیا ہو یا یہ میڈیا ہو، جو بھی ہو، جہاں پر بھی ہو، چینل ہو، کہیں پر بھی اگر اس سے فساد بڑھنے کا خطرہ ہے تو فقہا کا فتویٰ ہے کہ حرام ہے عورتوں کا آنا۔ لہٰذا جو بھی اگر کوئی اینکر آ رہی ہیں یا کوئی ایسی بھی چیز آ رہی ہیں وہ اس صورت میں اپنے کو پیش کر رہی ہیں جس سے فساد پھیلے گا اور گناہ پھیلے گا تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ جی، تو مولانا نے بالکل واضح کر دیا کہ چاہے وہ چینل ہو یا ہماری مجلسیں ہوں یا ہمارے اجتماعات ہوں، اگر ایسا کوئی بھی عمل انجام دیا جاتا ہے جس سے ہمارے درمیان کسی قسم کے فساد کا کوئی امکان ہو جائے تو وہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یہ آخری کال لے لیتے ہیں۔ ہلو ہلو ہلو، وعلیکم السلام۔ ہیلو جی، ہم پوچھنا چاہتے ہیں نماز 6 بجے کی بات پڑھیں گے تو قضا تو نہیں ہوگی نا؟ یہ کون سی نماز کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم ظہر کی 6 بجے کے بعد۔ ٹھیک ہے بیٹا، کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ ممبئی سے۔ ٹھیک، چلیے ابھی جواب دیتے ہیں مولانا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کل انشاءاللہ اور پہلے سوال کیجئے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ یہ سوال پہلے تو بچی کا آپ جلدی سے بتا دیجئے کہ ظہر کی نماز ہم شام کو 6 بجے اگر پڑھ رہے ہیں تو جان بوجھ کے نہیں تاخیر کرنا چاہیے، ورنہ نماز جان بوجھ کے اگر کوئی انسان دیر میں پڑھتا ہے تو وہ خود نماز اس سے فریاد کرتی ہے کہ تو نے مجھے ضائع کیا، میں تجھے برباد کر دوں گا۔ ہاں، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے دیر ہو گئی ہے یا روزے میں سو گیا انسان اور نہیں پڑھ پایا ہے تو سورج غروب ہونے کا جو وقت ہے اس سے پہلے تک ہم ظہر عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جان بوجھ کے تاخیر نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ ہم وقت پہ نماز پڑھیں۔ بھئی یہ آخری سوال حضور دمام سے آیا ہے اور سعودی عرب سے۔ اس سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا
تسبیحات اربع جو ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم تینوں بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ضروری ہے؟ نہیں، تسبیحات اربع جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات اربع کو صرف پڑھنا ہے بغیر بسم اللہ کے، اس میں بسم اللہ نہیں کہنا ہے۔ اور اگر صحیح طریقے سے انسان پڑھ رہا ہے تو صرف ایک ہی بار کافی ہے، ورنہ 3 بار پڑھیں تو یقیناً صحیح ہو جاتا ہے، 3 بار اس کو پڑھے، اس میں بسم اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ہی کافی ہے۔ جی، تو ظہر کی نماز جو ہے ہم کو دن غروب ہونے سے پہلے پڑھ لینا ہے، اور تسبیحات اربعہ میں ایک بار صحیح ادا کر دیں۔ بسم اللہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب ایک بار ضرورت نہیں ہے تو 3 بار کہنے کی کیا ضرورت سوال ہوتا ہے، لہٰذا انشاءاللہ آپ ایک بار کہیں اور صحیح ادائیگی ہو جائے، یہی کافی ہے۔ ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اب جو کال آ رہی ہے ہم اس کو ریسیو نہیں کر سکتے چونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا۔ الحمدللہ آج بڑی تعداد میں ہمارے پاس سوالات آئے اور ہمارے ناظرین ہم سے جڑ رہے ہیں، ہم آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ آئندہ یعنی کل ہمارا پروگرام 5 بجے شروع ہوتا ہے، 5-7 منٹ مولانا دعا بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لہذا کل آپ وقت پہ کال کریں تو ہم آپ کی بھی کال لینے کے لائق ہو سکیں گے۔ اب ہم آپ سے معذرت چاہتے ہوئے اجازت لیتے ہیں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ سے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔